الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کا سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جلدی جلدی درود پاک پڑھنا کیسا ہے، تیزی کے ساتھ درود پاک پڑھنا کیسا ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی حضور نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی لیتے ہیں یا سنتے ہیں تو بڑے اختصار کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے سمجھ لیں کہ درود پاک پڑھتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا۔ دیکھیں، حضور نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ لینا چاہیے، اور جب بھی حضور نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی سنے نا تو آپ کے چہرے کھل اٹھنے چاہیے، اور محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ آپ کو حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوانٹٹی پر بڑا فوکس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہ حرص ہونا چاہیے اور ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جانا چاہیے، لیکن جناب غلط بھی تو نہیں پڑھنا نا۔ درود پاک جب بھی پڑھیں درست مخارج کے ساتھ پڑھیں، درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں، درست ادائیگی کے ساتھ پڑھیں، درست طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اب کیا ہے کہ بعض لوگ درود پاک اس طرح پڑھتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ حروف چبا جاتے ہیں، مخارج درست نہیں ہوتے۔ دیکھیں، آپ اگر ان کے پاس کسی قاری صاحب کو بٹھائیں اور اسے کہیں، اس بندے کو کہیں کہ بھئی تم درود پاک پڑھو، تو 1000 مرتبہ دیکھیں تو صحیح، اگر وہ شخص 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو قاری صاحب سے پوچھیں کہ بھئی ذرا یہ بتائیں کہ اس بندے نے 1000 مرتبہ جو درود پاک پڑھا ہے، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہوئے کتنے درود پاک اس نے درست پڑھے ہیں؟ شاید ہی چند درود پاک ہوں گے کہ یہ بندہ درست طریقے سے پڑھتا ہوگا، نہیں تو بس جلدی بس ہمارا درود پاک زیادہ پڑھا جائے۔ بس جناب، یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کا درود پاک زیادہ پڑھا جائے، لیکن یاد رکھیے گا کہ درود پاک درست طریقے کے ساتھ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، درست مخارج کے ساتھ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، درست تلفظ کے ساتھ بھی درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ درود پاک بڑی تیزی کے ساتھ جب پڑھتے ہیں، حروف چبا چبا کر آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اس وقت یہ بات آپ کیوں نہیں سوچتے سمجھتے کہ آپ کا درود پاک حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوتا ہے۔ اب تصور کریں کہ جب آپ کا ادھورا درود پاک، نامکمل درود پاک، درست طریقے کے ساتھ نہ پڑھا گیا درود پاک حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں پیش ہوگا، تو مجھے یہ بتائیں کیا حضور نبی پاک علیہ السلام اس سے خوش ہوں گے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سیدی ابو المواب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک وقت کے لیے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنایا ہوا تھا۔ ایک مخصوص وقت میں 1000 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک دن نا جلدی درود پاک پڑھا، جلدی درود پاک پڑھا، تعداد پوری کی، سو گئے، تو خواب میں حضور نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے شاذلی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے؟ جب بھی درود پاک پڑھو تو آہستگی کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ پڑھا کرو، ترتیب کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو میں نے تمہیں درود پاک تیز پڑھنے سے منع کیا، تو یہ افضلیت کی وجہ سے کہا، افضلیت کی وجہ سے فرمایا، وگرنہ درود پاک تو قبول ہی قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود پاک تو قبول ہی قبول ہے۔ یہاں ہمیں ایک ڈھارس ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے اور درود پاک پڑھتے ہوئے کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو درود پاک، یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت ہے کہ اس کا درود پاک پھر بھی قبول ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی درست مخارج کے ساتھ درود پاک پڑھیں، سیکھ کر درود پاک پڑھیں۔ دیکھیں، اگر آپ کو درود پاک درست طریقے سے پڑھنا نہیں آتا تو آپ بھی ایسا کریں نا، تھوڑا سا اہتمام کریں، کسی قاری صاحب کے پاس چلے جائیں اور عرض کریں، جناب میں آپ کو درود پاک پڑھ کر سناتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں درست طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا۔ اگر نہیں پڑھے ہوں گے تو وہ آپ کی اصلاح کر دیں گے، اور پھر وہیں بیٹھ کر 15-20 منٹ اس درود پاک کی تکرار کریں، یہاں تک کہ وہ درود پاک آپ کی زبان پر جاری ہو جائے، اور جب قاری صاحب بھی کہہ دیں کہ ہاں بھئی اب آپ درود پاک بہترین طریقے سے اور اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں،
تو پھر دیکھیں آپ کو بھی پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا۔ اچھا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کسی بندے کو سلام کریں اور سلام اس طرح کریں کہ اس بندے کو سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ نے کیا کہا ہے، تو یہ بتائیں کہ اس کا آپ کے متعلق کیا گمان ہوگا، کیا رائے ہوگی، وہ آپ کے متعلق اس کا تاثر کیا جائے گا کہ یہ بندہ، اس بندے کو سلام کرنے نہیں آتا، اس نے درست طریقے کے ساتھ سلام ہی نہیں کیا۔ یہ تو ایک عام بندے کی بات ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کے آپ نذرانے پیش کریں اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، لیکن درست طریقے کے ساتھ آپ درود پاک نہ پڑھیں، جناب یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ درود پاک ہمیشہ درست طریقے کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، بلکہ کوئی بھی عبادت ہو، خواہ وہ ذکر اللہ ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، نماز ہو، کوئی بھی عبادت ہو، وہ درست طریقے کے ساتھ ہی کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح درود پاک کو بھی توجہ کے ساتھ اور درست مخارج اور درست تلفظ کے ساتھ اور حروف کو چبائے بغیر درست طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔